پچھلے 14-15 ماہ سے ہمارا واسطہ ہے. انشاءاللہ جو بقیہ مدت ہے ہم مل کر ان کو ضرور انشاءاللہ ہم بہتری لانے کی بھرپور کوشش کریں گے. سویڈن میں جو ایک انتہائی قبیح واقعہ ہوا ہے اور قرآن کریم کی ایک مرتبہ پھر جو بے حرمتی کی گئی ہے پوری ملت اسلامیہ، پاکستانی قوم اور حکومت پاکستان اس کی ایک مرتبہ پھر بھرپور شدت سے اس کی مذمت کرتی ہے. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور بغیر کسی تاخیر کے مجرموں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جانی چاہیے. بدقسمتی سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسے دلخراش واقعات پیش آ چکے ہیں اور اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سویڈن میں جو مسلمان بستے ہیں، جو وہاں پر اقلیت میں ہیں، اسلاموفوبیا، جو وہاں پر ایک بیانیہ جو بنایا گیا ہے نفرت کا اور تفریق کا، اس کو پاکستان کی حکومت نہ صرف اس کی مذمت کرتی ہے بلکہ مطالبہ کرتی ہے سویڈن کی حکومت سے کہ وہ ان واقعات کا، اس بیانیے کا بھرپور نوٹس لے. اور مجھے اس بات کا بڑا اطمینان ہے کہ OIC نے اس بارے میں ہنگامی اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں اس کبھی حرکت کی بھرپور مذمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ نہ صرف مجرموں کے خلاف بھرپور تادیبی کارروائی کی جائے بلکہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے. پاکستان کی حکومت OIC کے اس اجلاس اور اس فیصلے کی بھرپور تائید کرتی ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا. اور ہمارا یہ مطالبہ سویڈن کی حکومت سے بڑا جائز ہے اور ہم اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے اس کا بھرپور فالو اپ بھی کریں گے انشاءاللہ. آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیل بے پناہ کاوشوں کے بعد وہ ایک منطقی انجام پر پہنچی. اس کے لیے میں اپنی کابینہ کے تمام آنریبل ممبرز کو اور خاص طور پر فنانس منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور متعلقہ جو ہمارے وزارتیں ہیں ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شبانہ روز محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا خاص کرم فرمایا اور IMF کے ساتھ 9 مہینے کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا تو $3 ارب ان 9 ماہ میں پاکستان کو دیں گے اور پہلی قسط جولائی میں $1.1 بلین کی ہوگی. اس میں جس طرح میں نے کہا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے اور ان کی ٹیم نے شبانہ روز محنت کی اور یقیناً محنت اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دیتے. اسی طریقے سے ہماری کابینہ کے معزز فارن منسٹر نے انہوں نے سفارتی سطح پر بھرپور کاوشیں کی جس کا میں خود نہ صرف گواہ ہوں بلکہ میری اس سلسلے میں آج نہیں پچھلے کئی ماہ پہلے اس حوالے سے گفتگو ہوئی فارن منسٹر صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے، اور ان کی کاوشیں
اس حوالے سے بڑی قیمتی ہیں. اور ابھی کل پھر مجھے میسج ملا بلاول بھٹو صاحب کا، ان کو فارن سیکرٹری نے یہ میسج مجھے دیا ڈائریکٹلی بھی اور فاطمی صاحب کے ذریعے بھی، کہ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری نے یہ پوچھا ہے کہ مزید پاکستان کو اس بارے میں کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں. نہ صرف میں ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا کا اور ان کی ٹیم کا اپنی طرف سے اور اپنی کابینہ کی طرف سے ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں فارن منسٹر صاحب، ان کی ٹیم کا اور یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے کل فارن فنانس منسٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سارے کام ہو چکے ہیں، اب مزید اس میں ضرورت نہیں، اب ہمیں کاغذی کارروائی کرنی اور کچھ ایک دو اور معاملات اس سلسلے میں کرنے ہیں. اب میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیل ہونے سے کئی ماہ پہلے، اور یہ بات ریکارڈ پہ اس لیے لا رہا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی، بطور ایک سیاستدان اور آج بطور آپ کی ایک منتخب وزیر اعظم کے، کہ چین نے اس حوالے سے جو ہماری مدد کی ہے، جو پچھلے 3-4 ماہ گزرے ہیں، میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تقریباً $5 بلین، جس میں ساورن لونز کا رول اوور اور خاص طور پر کمرشل بینکس کا پیسے فوراً واپس کرنا، اس میں بھی وزیر خزانہ بہت پرویکٹیو تھے اور مجھے ہر وقت ہر لمحہ بتاتے رہے. تو یعنی جو حالیہ جو لونز ہیں، کمرشل لونز، وہ ہم نے وقت سے پہلے ادا کر دیے تاکہ ہمیں ضرورت تھی، انہوں نے فوراً پیسے واپس دیے ہمیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً $5 ارب کے جو رول اوورز ہوئے ہیں ساورن لونز کے اور کمرشل لونز کے، یہ ایک اپنی نوعیت کی تاریخ ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سب کی یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے پبلک سرونٹ بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں، اور پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کبھی بھولیے گا نہ. کبھی ماضی میں بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کی بے پناہ مدد کی ہے. میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا، آپ سب اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر یہ $5 بلین آئی ایم ایف کے ڈیل سے ہونے سے پہلے، جو کہ 3 ماہ پر محیط ہے، یہ اگر ہمیں نہ ملتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا. میں وہ الفاظ نہیں لانا چاہتا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برادر ملک سعودی عربیہ نے $2 ارب کا ہم سے کمٹ کیا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. سعودی عربیہ آپ جانتے ہیں پاکستان کا اپنا ایک ایسا دوست ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، برے وقت میں اور اچھے وقتوں میں. اچھے وقت کے تو سب ساتھی ہوتے ہیں، برے وقت کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ اصل میں ساتھی ہوتا ہے. وہ ایک شعر بھی ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں کام آئے، اچھے وقت میں تو سبھی دوست بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اسی حوالے سے یو اے کے صدر نے، میرے محترم بھائی محمد بن زائد، جب میں دورے پہ گیا تھا تو انہوں نے مہربانی کی، میرے ساتھ نوید قمر وہاں پر موجود تھے، خواجہ آصف صاحب موجود تھے، شاید سعد رفیق صاحب تھے، ہمارے فائنانس منسٹر شاید وہاں پر موجود تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں. تو وہاں پر میں نے بڑے ہچکچاتے ہوئے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر $1 بلین حاضر، وہ کس طرح انکار کر سکتا ہوں. تو یہ ہے وہ تفصیل جس کے ذریعے اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین جو گیپ تھا $2 بلین کا، اس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین
کی رقم فی الفور ادا کر دی. جب میں پیرس میں تھا انہوں نے اعلان کر دیا، سوری ادا نہیں، اس کا کمٹ کر لیا پیرس میں. میرے کچھ آنریبل کولیگس کچھ اس بارے میں تشویش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم ہے کہ اسلامک ڈیولپمنٹ کے چیئرمین سے جب میری ہوٹل میں ملاقات ہوئی تو اگلے دن مجھے اطلاع مل گئی کہ انہوں نے $1 بلین کمٹ کر لیا. یہ داستان مکمل نہیں ہوتی میرے بھائی اور بہنوں کہ اگر میں اس بات کا ذکر نہ کروں کہ سعودی عرب سے $2 بلین کو لانے میں ہمارے سپہ سالار کا کلیدی رول ہے. ان کا کلیدی رول ہے ان کا جنرل عاصم منیر صاحب کا. اور یو اے ای سے جو ہماری کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی $1 بلین کی، اس میں بھی اپنا پیش رفت میں ان کا کلیدی رول ہے. تو یہ ہے اختصار کے ساتھ میں کہوں گا ٹیم ورک. اور پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، ہم حکومت میں ہوں نہ ہوں، اپوزیشن میں ہوں یا کہاں ہوں، ایک بات میں آپ کو اپنے 40 سالہ تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اگلے کم از کم اگلے 15-20 سال اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے وقت کی حکومت، سیاستدان اور ان اداروں کو مل کر اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، میں دہرا رہا ہوں، ہم مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چومے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. میں ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اس بات کی ادب سے تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو اور پھر سب کو، کہ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی مقام فخر نہیں ہے، یہ فخر یا لمحہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. میں ایمان سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو 9 مہینے کا ہمیں اٹس اے بریدر، یہ ہمیں بریدنگ سپیس ملی ہے. وی مسٹ کنورٹ دس انٹو این اپرچونٹی. اور وہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک ویژن ہو، اپنا یونٹی ہو، اور پھر دن رات ایک کر دیں. اور وہ قربانی اور اظہار کا راستہ ہے جو کہ عام آدمی نہیں، وہ مجھ سے، آپ سے، اشرافیہ سے، کراچی کے بڑے بڑے صنعت کاروں سے، لاہور کے صنعت کاروں سے، کوئٹہ کے، پشاور کے جو ٹریڈرز ہیں بڑے بڑے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ان سے یہ سفر قربانی اور اظہار مانگتا ہے. ایک ڈھب سے، ایک اسٹریٹجی کے ذریعے اور ایک ویژن کے ذریعے. اور اگر اس راستے پہ ہم چل نکلیں گے انشاءاللہ، اور اگر اس راستے کو اپنا لیں گے، تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترقی اور خوشحالی آپ کے قدم چومے گی. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا فرمان، اس کا وعدہ ہے کہ محنت کو میں رائے گاہ نہیں جانے دیتا، میں کبھی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. تو میں بات لمبی ہو گئی، میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہر وقت میری معاونت کی، مجھے گائیڈ کیا. اور پیرس میں میرے ساتھ جو میرے کابینہ کے کولیگز تھے، میں ان کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب سردار ریاض صادق جو یہاں موجود نہیں ہیں، محترمہ شہری رحمان صاحبہ کا، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا، اور محترمہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ کا. انہوں نے اس میٹنگ میں IMF کی MD کی میٹنگ میں بڑا اچھی طرح انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اور ہمارے وہاں پر جو سفیر تھے وہ اور فاطمی صاحب موجود تھے، میں ان سب کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ خدا کرے کہ یہ آخری IMF سے ہماری ڈیل ہو، اللہ کرے آخری ہماری IMF سے ڈیل ہو اور دوبارہ کبھی ہمیں IMF کے پاس نہ جانا پڑے. بٹ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. اس کے لیے جو میں نے جو کلیہ بتایا نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہی راستہ ہے. آپ بتائیں کہ 600 ارب روپے آپ کے سال کے، آپ کے SOSs وہاں پر اس کو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. غریب قوم کا پیسہ 600 ارب روپیہ، چاہے وہ اسٹیل مل ہے، چاہے وہ بند پڑے اسٹیل پلانٹس ہیں، چاہے وہ بند پڑی مشین ٹول فیکٹریز ہیں، چاہے وہ بند پڑی الیکٹریکل فیکٹریز ہیں، چاہے وہ ہے، چاہے وہ آپ کے جو دوسرے ادارے 600 اس میں اپنا آپ کے غرق ہو جاتے ہیں. 600 ارب کا مطلب ہے کہ $2 بلین. تو کس طرح آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ وہ فیصلے
آپ کو کرنے ہوں گے. اللہ کرے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے اگلے الیکشن کے نتیجے میں جو میں بتائے گی، خدا کرے کہ اس راستے پہ چلے گی. لیکن ان 42-40 دنوں میں کیبنٹ کے ایک ممبر سے انڈیویجولی اور کلیکٹیولی گزارش کروں گا کہ پالیسی فریم ورک کے حوالے سے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کر جائیں، تاکہ ایک گراؤنڈ، اس کی ایک فاؤنڈیشن بن جائے، تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو کہ اس کولیشن گورنمنٹ نے ایک ویژن دیا تھا. خالی IMF ڈیل کے اوپر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جو اگلا جو روڈ میپ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک ویژن دیا، پالیسی گائیڈ لائنز دیں. یہ آپ کی ایک لیگیسی ہوگی. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.